بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 133 133 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پہلا لفظ ہے ام کنتم، یہاں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد کاف ہے، تو یہاں پر آپ نے میم ساکن کو ظاہر کر کے اظہار شفوی یہاں پہ کرنا ہے۔ اور کیا کام کرنا ہے آپ نے؟ یہاں غنہ نہیں کرنا، ام کنتم یہ غلط ہے۔ اور اس طرح میم کو ہلانا بھی نہیں ہے، ایسے میم ہل جاتا ہے، ڈبل ہو جاتی ہے آواز، اس سے بھی بچنا ہے، بلکہ تیزی سے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ ام کنتم۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے کنتم، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، تو یہاں بھی آپ نے اخفا کرنا ہے اور آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ آگے شہداء، یہاں پر بڑی مد ہے، حروف مدہ حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر، اسے مد متصل کہتے ہیں، آپ نے اسے مد واجب بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ضرور آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ شہداء، آگے اذ حضر، اذ حضر، یہاں ہا کا خیال رکھیے گا، اسے بالکل آپ نے حاضرہ نہیں پڑھ دیں، حاضرہ غلط ہو جائے گا، اس میں 3 غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حضر، حضر، ضاد موٹا ہے، ہا کا خیال رکھیے گا، اور را بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ یعقوب الموت، یعقوب الموت، یہاں پر کیا ہے؟ اسے تاپشتو پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھیے، تاپشتو نہ کیجیے گا، موتو۔ آگے لام الف لا رموز اوقاف میں سے ہے، تو یہاں وقف آپ نے نہیں کرنا، یہاں کوشش کیجیے گا کہ سانس نہ ٹوٹے۔ آگے آپ ملا کے پڑھیں، یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، اذ قال، یہاں بھی ذال ہے، اسے از نہ پڑھیے گا، اور قاف الف قا اسے موٹا رکھیے گا، لمبا کیجیے گا، اذ قال، اذ قال۔ آگے لبنیہ، لبنیہ، اسے لے نہیں کرنا آپ نے، لام زیر لی ہوتا ہے، لبنیہ ما تعبدون، ما تعبدون من بعدی۔ یہاں نون ساکن کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا میم بھی نظر آ رہا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے، اس یہاں جو قانون لگتا ہے اسے کہا جاتا ہے اقلاب۔ نون ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو نون ساکن کو میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں، تو اسے اقلاب کہا جاتا ہے۔ یہاں اب نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ میم پڑھا جائے گا، من بعدی۔ وقف کرتے ہوئے بھی آپ نے اسے اسی یا مدہ کو جیسے ہے ویسے ہی آپ نے ادا کرنا ہے، یعنی لمبا کر کے آپ نے وقف کرنا ہے۔ بعدی، بعدی، یہاں رموز اوقاف میں سے طا ہے، یہاں بھی آپ وقف کر دیں۔ آگے قالوا نعبد، نعبد، اسے نعبدو نہیں پڑھنا آپ نے، نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آبائک پڑھ دیتے ہیں، آبائک نہیں ہے بلکہ کھڑی زبر ہے شروع میں، اسے بھی آپ لمبا کیجیے گا، آبائک، یہاں بھی بڑی مد ہے، مد متصل، ابراہیم واسماعیل، ابراہیم تو آسان ہے لیکن اسماعیل، اس میں عین آتا ہے، اس کا اپنے خیال رکھنا ہے، وَإِسْحَاقَ، اس میں بھی ہا کا خیال رکھیے گا، وَإِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقَ، قاف موٹا ہے، إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ اب یہاں اپنے رموز اوقاف میں سے جیم ہے، اب یہاں وقف کر دیجیے گا، واحدن لکھا ہوا ہے، اور 2 زبر کی تنوین پر جب وقف ہوتا ہے تو اسے الف کے ساتھ چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی الف کی طرح پڑھا جاتا ہے، واحدن، اور وقف کریں گے تو واحدا، واحدا۔ آگے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اس آیت کو آپ ایک دفعہ پھر سماعت کیجیے گا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدی۔
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا آپ ایک دفعہ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ ام کنتم شہداء، ام کنتم کیا تم تھے، شہداء موجود، اذ حضر جب آئی، یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام پر موت، اذ جب قال اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تم کس کی، تعبدون عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ اور معبود آبائک تیرے آبا، آپ کے آبا جو گزرے ہیں، کون کون سے جی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدا معبود واحد، معبود واحد کی، ونحن اور ہم لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار رہیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کا اب تھوڑا مفہوم سمجھیے گا کہ بعض یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ بچوں تم نے یہودیت کے دین پر رہنا ہے، تو یہ آیت اس کے جواب میں پھر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور اس آیت کریمہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا، اللہ کریم فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے ایک سوال پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، ابھی میرے ہوتے ہوئے تو تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لیکن میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے، دیکھیے گا جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ جہاں باقی لوگوں کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، وہیں پر اپنی اولاد کے بارے میں بھی بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے بعد کیا کرے گی، ہماری اولاد کا آخرت میں کیا بنے گا۔ آج کل ہمارے ہاں ایک جملہ بہت سننے میں آتا ہے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بعد اگر ہم مر گئے تو ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہماری اولاد دنیا سے رخصت ہوگی تو آخرت میں ہماری اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ تو ہوتی ہے کہ ہمارے بعد اولاد دنیا میں کیا کرے گی، حالانکہ اولاد کیا ہے، دنیا میں پل جاتی ہے، دھکے کھا کر جیسا بھی ہو گزارا چل جاتا ہے، بالآخر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اولاد جب دنیا سے رخصت ہو کے اللہ کی حضور پیش ہو تو اس کے دامن میں کیا ہو، نیکیاں ہو، ایمان ہو، یہ سب کچھ لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو، اس کی فکر بھی والدین کو کرنی چاہیے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو بلایا اور کہا، بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کا جو الہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل کا اور حضرت اسحاق، ان سب کا جو ایک الہ، ایک واحد الہ جو تھا پروردگار، ہم بھی اسی کے فرما بردار رہیں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔